السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو سامنے لے کے آئی ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ اور صبر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کسی کو بھی مقام دیتا ہے، اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ضرور کوئی ایسی کوالٹی دیکھی ہوگی جو انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نومولود بچے اور بیوی کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو توکل اور عقیدہ اتنا مضبوط کہ صرف اللہ پر بھروسہ کیا، کسی اور کی مدد کو قبول ہی نہیں کیا، صرف یہی کہا حسبنا اللہ وکیل، حسبنا اللہ وکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ توکل کیا صرف اللہ پر؟ چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی غیرت تھی کہ بہت سے بت توڑ ڈالے اور سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار رکھ دی۔ یہ توحید تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، یہ صبر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمارا صبر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لے کہ دوسرے کی چیز چھین جائے مجھے مل جائے، یہ صبر ہے؟ نہیں، یہ صبر تو نہیں ہے نا، یہ حسد ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ فلاں بدنام ہو جائے مجھے شہرت مل جائے، میں نے صبر کیا ہوا ہے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، یہ صبر۔ اگر کوئی دل میں یہ رکھے کہ میں حقدار ہوں اور اللہ مجھے دینا ہی چاہے، یہ بھی صبر نہیں ہے، یہ دراصل دل کی آلودگی ہے۔ نہ یہ صبر میں آتا ہے، نہ یہ شکر میں آئے گا۔ یہ تو آخرت میں اللہ ہی بتائے گا کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ تم صبر کر رہے تھے، بلکہ تم تو اپنے دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہو۔ جو ان کے خلاف تھا اس کے دل میں، تم نے اپنے دل میں غصہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے تم صبر کر رہے تھے۔ یہ صبر نہیں ہے، اصل میں یہ صبر نہیں ہے۔ دوسرے کو ملا تو یہ دعا کرے کہ اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے، کیا یہ صبر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی حسد ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کب برباد ہو جائے گا اور مجھے موقع ملے گا، یہ بھی صبر نہیں ہے، یہ سب منفی سوچے ہے۔ ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت آئے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں، سب کو دکھاؤں کہ میرے پاس کیا ہے، یہ بھی صبر نہیں ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے صرف اس نیت سے کہ جس دن مفتی یا عالم کا لقب مل جائے گا تو سب کو بتاؤں گا کہ فتوے کی طاقت کیا ہوتی ہے، سب کو ذلیل کروں گا کہ تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، یہ بھی صبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو گندگی کے باوجود دے رہا ہے تو یہ اس کی بربادی میں اضافہ ہے، اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو یقیناً اللہ چاہ رہا ہے کہ اپنی کچھ لکیریں درست کر لے وہ۔ تم 8 سال خاموش سے گزار رہے ہو، لیکن ان سالوں میں تم نے وہ دروازہ ہی نہیں کھولا جو اللہ چاہتا تھا کہ تم کھولو۔ تم میدان میں گئے ہی نہیں جس میں جانے سے تمہاری ترقی تھی۔ صبر یہ ہے کہ ہر زاویے کو زندہ رکھتے ہوئے خوش رہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے، یعقوب علیہ السلام رو رو کر بینائی کھو بیٹھے، لیکن زندگی تو ترک نہیں کی نا، زندگی گزارتے رہے، مسکراتے رہے، چلتے رہے، وہی بیٹے پالتے رہے، ان کی باتیں بھی سنتے رہے، حالانکہ وہ خون لگی قمیض لا کر دھوکہ دے گئے تھے۔ یہ اصل صبر۔ انبیاء کے قصوں میں خود یہی کچھ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف امتحان دیتا ہے، کبھی فوری قبولیت ہو جاتی ہے جیسے یونس علیہ السلام کی دعا، اور کبھی لمبے عرصے تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی جیسے ایوب علیہ السلام کی بیماری۔
لیکن دونوں کا مرکز کیا تھا؟ صبر اور توکل. یہی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. نوح کا غم دیکھیں. بیٹے کے بارے میں کہا وہ میرا بیٹا ہے. جب تباہ ہوئے تھے، ان کو عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی کشتی پہ چڑھا لیتے ہیں. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس نے اللہ کو نہیں مانا. یہ انسانی تقاضا تھا، لیکن اصل یہی تھا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. وہ اف تک نہیں کہی انہوں نے. یوسف کو بادشاہت ملی، خزانے ملے، بھائی بھی جھک گئے، مگر اسی کے پیچھے غیر معمولی صبر تھا. بھائیوں نے بچپن میں بیچ ڈالا، دھوکہ دیا، قید میں ڈالے گئے، لیکن آخرکار اللہ نے ان کو عصمت دیکھی. آپ لوگ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی بڑی عطایتیں ہمیشہ بڑے صبر کے ساتھ ہی ملتی ہیں. جو اتنا زیادہ صبر کرتا ہے صبر کے بعد ہی ملتی ہیں. لیکن اگر صبر کے نام پر انسان دل میں حسد یا تکبر رکھے تو کیا وہ صبر ہے؟ وہ صبر نہیں ہے، بلکہ بربادی کا باعث ہے. آئے اب صبر کے لیے ایک دعا جو بہت خاص ہے. آپ اس کو مانگیں گے تو آپ کے دل کو سکون اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت الکریمہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمہ میں سے ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی. اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ بڑی سے بڑی مشکل بھی حل کر سکتے ہیں. کبھی یہ دعا فوراً بھی اثر دکھا دیتی ہے اور کبھی اللہ کے حکمت کے تحت وقت لے لیتی ہے. اب اس کا اصل طریقہ ہے کیسے آپ اس کو کیا کریں. باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں. دل میں اللہ پر مکمل یقین اور توکل رکھیں. کم از کم 100 بار اس دعا کو ضرور پڑھیں، صبح یا شام کے وقت، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے. آخر میں دعا مانگیں کہ اے اللہ میری مشکل آسان کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے وہ دے دے جو میرے حق میں بہتر ہے. اب اس دعا میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. آپ جتنی مرضی پڑھیں. یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو آپ بھی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ہو سکتا ہے میری بات کسی تک پہنچ جائے جو اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرمائے، یہ ساری مشکلات حل کرے. اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور دعا اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمت اللہ.